الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھیے۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جلسہ مغرب کے بعد کا شروع ہوا، درود پڑھنے سے کوئی زیادہ تھکاوٹ نہیں ہوتی، محبت سے پڑھیے سارے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم ولن يديك رسول الله جاءك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم محمد تاج رسول اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام بصد ادب و احترام عرض کرنے کے بعد زیب مسند صدارت قبلہ پیر سید عبدالرشید شاہ صاحب مشہدی، استاذ العلماء مفتی محمد حق نواز صاحب اور بانی محفل صاحبزادہ مخدوم قاری فیاض احمد ہاشمی دامت برکاتہم العالیہ، دیگر حاضرین و معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ پروگرام آپ نے اشتہار سے دیکھا ہوگا، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ساتھ بھی منسوب ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی 11ویں شریف کے حوالے سے بھی اس کی نسبت ہے، اور تیسرے نمبر پر اس کی نسبت اس مدرسہ کے طلباء کی دستار بندی کا بھی یہ سالانہ پروگرام ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ ہر نسبت کے حوالے سے میں چند گزارشات آپ حضرات کے سامنے عرض کروں۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہو یا حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہو، سرکار کی ذات ہو یا حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہو، اگر ان مقدس ہستیوں کی زندگی کو پڑھا جائے تو ان کی زندگیوں سے جو کچھ ہمیں ملتا ہے وہ ہمارے جلسے کا تیسرا حصہ ہے۔ یہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صفا کی چوٹی سے جس اعلان کا آغاز فرمایا اور پھر مکہ کی گلیوں سے لے کر طائف کی وادیوں تک جس پیغام کو پہنچایا، اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیوہ ماں سے اجازت لے کر پڑھنے کے لیے جو بغداد کا سفر فرمایا، یہ سارے کا سارا اگر جمع کیا جائے تو نتیجہ وہی نکلتا ہے جو قبلہ قاری صاحب نے یہاں پر کام کرنے کا ارادہ فرمایا ہے۔ یہ تو خوش قسمتی ہے ہماری کہ جس قرآن کو عکاظ کی منڈیوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سناتے تھے، اور وہ مقدس زبان کہ جس کو وما ینطق عن الہوا کی شان حاصل ہے، اس زبان سے قرآن سننے والے کوئی پھول کی پتیاں نچھاور نہیں کرتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر مٹی اور گرد و غبار پھینکا کرتے تھے۔ آپ آج اس قرآن کی عظمت کو سن کر مجھے داد دے رہے ہیں، سبحان اللہ کے
ذریعے، اور قرآن والے صاحب قرآن جس وقت قرآن سنایا کرتے تھے تو سامنے سے پتھروں کی برسات ہوا کرتی تھی، اور کوئی بد زبانی سے بد کلامی سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پیش آتا تھا، صدقے اس ہمت پر کہ جس نے ان سارے حالات کے اندر بھی یہ سب کچھ برداشت فرما کر ایس امت کی بلائی کی خاطر جہاں پر موقع ملا رب کا قرآن سنایا۔ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ جس کو سیرت مطہرہ کہا جاتا ہے، اس کے آغاز سے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال شریف تک جو سرکار کی نبوت والی زندگی جس کا عرصہ 23 سال کا بتایا جاتا ہے، اس 23 سال کا ہر دن دیکھو، ہر دن کا ہر گھنٹہ دیکھو، ہر گھنٹے کا ہر منٹ دیکھو، ہر منٹ کا ہر سیکنڈ دیکھو، تو سرکار کی ذات اقدس ہم سب کو یہ سبق دیتی ہے کہ لوگوں تمہارے پاس میں جو سب سے بڑی نعمت چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ رب کا قرآن۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دو سب سے مضبوط چیزیں میں تمہارے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، جن کو پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، حالات بدلیں زمانہ بدلے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ان دو چیزوں میں سے ایک چیز اللہ کا قرآن ہے۔ دوسرے نمبر پر کچھ روایتوں میں سرکار نے فرمایا میری آل ہے، ایک ہے اللہ کا قرآن، دوسری میری اولاد، اور کچھ روایتوں میں ہے کہ دوسرا ہے میری سنت۔ آج مزے کی بات یہ ہے کہ قرآن کی دستار بندی کا موقع ہے اور سادات کے جرمٹ میں ہم بیٹھے ہیں اور ان کی نسبت سے یہ پیغام قرآن آپ حضرات تک پہنچا رہے ہیں۔ یقیناً میری زبان سے جو کچھ ادا ہوگا اس نسبت کے فیض سے ہی ادا ہوگا، اور میں اسی خاطر ہی عرض کر رہا ہوں کہ مت سمجھنا کہ یہ چٹائیوں پہ بیٹھنے والے طالب علم صرف وہ ہوتے ہیں جو غریب کے بچے ہوتے ہیں۔ ہمارا نظریہ یہ ہے، میں ان بزرگوں کی ساتھ بیٹھ کر ان کی تائید کا ذہن رکھتے ہوئے میں یہ کہہ رہا ہوں، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چٹائیوں پہ بیٹھنے والے فقط غریبوں کے بچے ہوتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ جو بچہ چٹائی پہ بیٹھ کر اللہ کے قرآن کو پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، دنیا کا کوئی بادشاہ بھی اس بچے کی جوتی کی برابری نہیں کرے گا، کوئی بادشاہ اس کی جوتی کی برابری نہیں کر سکتا۔ اور میں مسجد میں بیٹھا ہوں، چھت بے شک نہیں بنی لیکن مسجد مسجد ہوتی ہے، چاہے دیوار بھی ہو چاہے دیوار نہ بھی ہو، میں اس دعوے کو ثابت کرنے لگا ہوں اور پوری دلیل کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان اور حدیث صحیح سے آپ نے توجہ سے سننا ہے۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ طالب علم کی جوتی کے برابر بھی دنیا کائنات کا کوئی بادشاہ نہیں ہو سکتا۔ جو دنیا کا بادشاہ ہو، جس کو دنیا اور دین دونوں کی بادشاہی ملی ہو، وہ تو پھر سارے دنیا کا بادشاہ وہ ہوتا ہے۔ یہ دنیا کے بادشاہ کی بات ہو رہی ہے، توجہ سے سننا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ تعالی یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغاشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ تعالی فی من عندہ۔ سرکار نے فرمایا دو کام تم کرو، چار انعام عرشوں والا تمہیں عطا فرمائے۔ تو جو ہے سب کی کتنے کام ہیں بھائی؟ کام دو ہیں، انعام کتنے ہیں؟ کام دو انعام چار۔ کام سننا، سرکار فرماتے ہیں میری امت کے لوگ جس مکان پر یا مقام پر جمع ہو کر قرآن کی تلاوت کریں یا قرآن کا درس دیں، کام دو ہو گئے، تلاوت قرآن یا درس قرآن، قرآن کی تلاوت کریں یا قرآن کا درس دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں رب ان کو چار انعام عطا فرماتا ہے۔ لو جی مسجد میں بیٹھا ہوں، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ ان چار انعاموں میں سے کوئی ایک انعام بھی
ایس دنیا کا کوئی بادشاہ اگر ساری دنیا کی دولت بھی سمیٹ لینا تو ساری دنیا کی دولت کے ساتھ بھی ان چار میں سے کوئی ایک انعام بھی بازار سے نہیں لے سکتا جب تک کہ عرشوں کا مالک وہ انعام عطا نہیں فرمائے گا۔ اور ملک ان کو رہا ہے جو قرآن کی تلاوت کرنے والے اور قرآن کا درس دینے والے، سننا توجہ کے ساتھ۔ سرکار فرماتے ہیں پہلا انعام یہ ہے کہ اللہ ان کو سکون کی دولت عطا فرماتا ہے۔ اللہ ان کو بولیے، اللہ ان کو سکون کی دولت عطا فرماتا ہے۔ یہ بزرگوں سے پوچھ لیجئے، جو پڑھے ہوئے نہیں ان سے بھی پوچھ لیجئے۔ آج کے حالات میں لوگ سکون کی خاطر رات کے وقت گولیاں کھا کر بھی سوتے ہیں، نیند پھر بھی نہیں آتی، اور رب بتا رہا ہے اور لوگوں سکون گولیوں سے نہیں میرے قرآن کی بولیوں سے ملتا ہے۔ سکون قرآن سے ملتا ہے، سکون قرآن سے ملتا ہے۔ میری اس بات کے ساتھ کوئی اختلاف کرنے والا مشاہداتی زندگی میں کائنات پوری کا سروے کر لے۔ اے قبلہ مفتی صاحب بھی تشریف فرما ہیں، علماء اکرام اور بھی ہوں گے جو جلسہ گاہ میں موجود ہیں، عوامی لوگ بھی موجود ہیں، آپ میں سے کوئی بندہ بھی کسی کی رعایت کیے بغیر سچ بولنا۔ آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹرز حضرات تنخواہ کے تھوڑے ہونے پر احتجاج کرتے نظر آتے ہیں؟ بولیے، آپ بولیے، یہ علماء کو پتہ ہے، عوام آپ بولیں۔ آپ نے دیکھا، اخباروں میں دیکھا، سوشل میڈیا پہ دیکھا، انجینئر تنخواہ کے تھوڑے ہونے پر احتجاج کرتے ہوئے نظر آئیں گے، ٹیچرز حضرات تنخواہ کے تھوڑے ہونے پر احتجاج کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کسی روڈ پر مسجد کے اماموں کو بھی دیکھا تنخواہ کی قلت پر احتجاج کر رہے ہوں، اور تنخواہ کی حالت یہ ہے، میں معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، کسی سکول و کالج کے مالی کی بھی اتنی تنخواہ نہیں ہوتی جتنی ہم مدرسے کے اور مسجد کے امام کو دیتے ہیں۔ اتنی نہیں ہوتی کا مطلب ہے اس سے بھی کم ہوتی ہے، اس سے بھی گھٹ ہوتی ہے، پر سڑک پہ نکل کے مولوی کبھی احتجاج نہیں کرے گا کہ میری تنخواہ بڑھا، کبھی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وہ 10,000 لے کر گھر کے کونے میں سکون کی نیند سو رہا ہے، اور 2-2 لاکھ کمانے والے سڑکوں پہ احتجاج کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کبھی سوچا وجہ کیا ہے؟ وجہ سوچنے کے لیے کسی اور کے پاس نہ جانا، دربار مصطفیٰ میں جاؤ۔ اللہ کے محبوب بتاتے ہیں وجہ یہ ہے کہ قرآن کے لفظوں میں رب نے برکت یہ رکھی ہے کہ جس سینے میں قرآن اتر رہا ہوتا ہے رب اسی کو سکون کی دولت عطا فرماتا ہے۔ اس کو 2 لاکھ سے سکون نہیں ملتا، اس کو 10,000 سے بھی رب سکون عطا فرما دیتا ہے۔ اس کی بھی تو زندگی ہے، یہ بھی تو اسی دور میں جی رہا ہے جس دور میں بجلی مہنگی، پیٹرول مہنگا، آٹا مہنگا، چینی مہنگی، یہ بھی تو اسی دور میں جی رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے کبھی احتجاج نہیں کیا۔ احتجاج اوروں کے نظر آئیں گے، اس کے نہیں۔ تو انعام وہ ہے جو بازار سے دولت کے ساتھ نہیں خریدا جاتا، یا اللہ کے قرآن کی نسبت ہو تو اللہ خود اس انعام کو عطا فرما دیتا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ یاد رکھو گے پہلا انعام کیا ہے؟ رب، بولیے، رب سکون کی دولت عطا فرماتا ہے۔ یہ ٹوٹی پھوٹی چٹائی پہ بیٹھ کر پڑھنے والا طالب علم پنکھے کے بغیر بھی جون جولائی کی گرمی میں سو جاتا ہے، اور بڑے بڑے دفتروں میں ایسی کمرے میں بیٹھنے والوں کو سونے کے لیے نیند کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں۔ تو کبھی توجہ کی کہ وجہ کیا ہے کہ یہ پھٹے پرانی چٹائی پہ سکون کی نیند کیوں سو رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس مزدور کے بیٹے نے اپنی زندگی اللہ رسول کے دین کے لیے وقف کر دی ہے۔ اللہ نے اس کی عوض میں اس کو سکون کی دولت عطا فرمائی ہے، اور یہ ہوائی فیر نہیں کر رہا، اللہ کے رسول کی حدیث ہے۔ اور اگر مشاہداتی زندگی میں دیکھنا ہو تو سیدنا غوث اعظم کو دیکھیے کہ جن کے والد گرامی ان کے بچپن کے اندر ہی وصال فرما گئے تھے، اور
اور والدہ ماجدہ بیوہ خاتون تھیں اور اپنی ماں کے بڑے بیٹے تھے حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ماں سے اجازت مانگنے کے لیے جاتے ہیں کہ اماں جان مجھے اجازت دیجئے کہ میں بغداد میں جا کے اللہ کا دین پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو والدہ ماجدہ نے کہا بیٹا بیوہ خاتون کا سہارا اس کا بڑا بیٹا ہی ہوتا ہے اور تیرے باپ کا سایہ تو سر پہ نہیں، اگر کسی اور کام کے لیے کہتا تو میں کبھی تمہیں اجازت نہیں دیتی، کام وہ ہے جو نبیوں کی وراثت ہے اور اس کام کے لیے پھر سید زادے ہی آگے بڑھیں تو یہ ان کو ہی جچتا ہے۔ تو کہا بیٹا میں تمہیں روکوں گی نہیں، اپنی مشکل کا گزارا کر لوں گی، پر تجھے دین کی راہ کے سفر سے روکوں گی نہیں، بیٹا خیر سے جاؤ میں تجھے اجازت دیتی ہوں۔ اور ایک کام جو بڑی توجہ سے یہ بات، جو باپ جو وصال فرما گئے تھے ان کی وراثت کا جو روپیہ تھا، ماں نے قمیض کے اندر سلائی کر کے بتایا بیٹا جو تیرے باپ کی وراثت کا روپیہ ہے وہ میں نے سارا تیری قمیض کے اندر سلائی کر دیا۔ اب سمجھدار لوگ بیٹھے ہو میری طرف توجہ رکھنا، جس وقت سیدنا غوث اعظم نے اجازت مانگی اور رخصت ہونے لگے الوداع کرنے کے لیے، جس وقت ماں نے اپنے بیٹے سے آخری ملاقات کی تو والدہ نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا ھذا وجہ لا اراہ الی یوم القیامہ، آج آخری ملاقات ہے بیٹا، یہ چہرہ اب تجھے دوبارہ قیامت کے دن دیکھنے کو ملے گا۔ سمجھ بھی آئی کہ نہیں؟ کیا مطلب تھا کہ تیری تعلیمی زندگی کے دوران تیری ماں پردہ فرما جائے گی، جب تو پلٹ کے آئے گا تو تیری والدہ اس دنیا میں نہیں ہوگی، بیٹا لاسٹ ملاقات ہے، اگلی ملاقات بروز حشر کو ہوگی۔ سیانے لوگ بیٹھے ہو، ایک بات مجھے بتاؤ، آپ کا بیٹا پردیس میں ہو، گھر میں کوئی پریشانی ہو تو فٹ فون کر کے اسے بتاتے ہو؟ نہیں، دکھ سکھ ہو تو آپ اسے چھپاتے ہو تاکہ وہ پردیس میں پریشان نہ ہو، ایسے ہے نا؟ کوئی زیادہ دور کا کوئی رشتہ دار عزیز فوت بھی ہو جائے تو وہ بات بھی چھپا لیتے ہو کہ چلو آئے گا فاتحہ دعا کر آئے گا، اس کو پردیس میں پریشان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایسے ہے کہ نہیں؟ ہم بہت سیانے ہیں اور غوث پاک کی اماں جان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ بیٹا سفر پہ جا رہا ہے اور ہے بھی ننھا سا بچہ شہزادہ، اور اس سفر کے دوران بیٹے کو اپنی موت کی خبر دے دی کہ بیٹا ول کے آئے گا، واپس آئے گا تو تجھے تیری ماں نہیں ملے گی۔ ماں نے یہ بات کیوں بتائی بیٹے کو؟ میرے خیال میں ہزاروں وجہ ہوں گی، علماء جانتے ہوں گے، جو مجھ ناچیز کو سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ حضور غوث اعظم کی والدہ ہمیں اس حدیث کا مفہوم سمجھا رہی تھیں کہ قرآن پڑھنے والوں کو اللہ سکون کی دولت عطا فرماتا ہے۔ حضرت غوث اعظم کی والدہ دکھا رہی تھیں کہ دیکھو یہ خبر سن کر بھی سیدوں کا بیٹا، اس کے پاؤں رکے نہیں پھر بھی وہ اپنے سفر پہ جا رہا ہے، تو زمانے کو بتا رہا ہے کہ قرآن کی قرات میں، قرآن کی تعلیم میں اللہ نے اتنی چاشنی رکھی ہے کہ یہ خبر سننے کے بعد بھی پاؤں پیچھے نہیں مڑے، آگے کی طرف چلے۔ اور وہ شاہ جی بتا کے گئے زمانے والوں کو کہ لوگو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا ہے اس دین کے ہر ہر لفظ میں اللہ نے سکون کی دولت کو چھپا کے رکھا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ میری طرف توجہ کیجئے، میں حدیث کی طرف پلٹ کے آتا ہوں۔ سیدنا غوث اعظم کی بات سنانا دل کر رہا ہے کہ اگلا حصہ بھی سناؤں کہ جس وقت تیاری کر کے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد شہر کے قریب پہنچے، اور اس وقت پنڈ علاقے شہروں کے علاقے کے ارد گرد دیوار ہوتی تھی، اور اس دیواروں کے اندر بڑے بڑے گیٹ دروازے ہوتے تھے جس کو شہر کا داخلی دروازہ کہا جاتا تھا۔ جس وقت بغداد کے داخلی دروازے پہ پہنچے یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن کی عمر میں تو آ گئے خضر علیہ السلام،
آ گئے خضر علیہ السلام، ابھی بچپنا ہے اور آ گئے خضر علیہ السلام۔ کہا بیٹا جب تک میں اجازت نہ دوں بغداد نہیں جانا۔ تو جو ہے آپ کی، روکنا تھا تو گاڑی روک دیتے، بیٹا گھر سے ہی نہ نکلو۔ گھر سے نکالا، مسافر بنایا، حالت سفر میں بغداد تک پہنچایا۔ بغداد کے دروازے پہ کہتے ہیں بیٹا اجازت نہ دوں تو اندر داخل نہیں ہونا۔ غوث اعظم وہاں پہ بیٹھ گئے، غوث اعظم وہاں پہ کتنی دیر بیٹھے؟ آپ مغرب پڑھ کے بیٹھے ہو اور ابھی سارے ہم انتظار میں ہوں گے جلدی جلدی جلسہ ختم ہو اور ہم واپس پلٹیں، اور ہے یہ بھی علم دین کی اشاعت کا جلسہ، اور میں اپنے سمیت کی بات کر رہا ہوں، ہم جلدی کے درپے ہیں۔ اور غوث اعظم دین پڑھنے گئے، دروازے پہ خضر علیہ السلام نے روکا۔ کوئی 4 گھنٹے نہیں بیٹھے، کوئی 24 گھنٹے بھی نہیں بیٹھے، کچھ ہفتہ نہیں بیٹھے، کوئی مہینہ نہیں بیٹھے، 1 سال نہیں بیٹھے، گزر گئے 8 سال۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میرے پاس کتاب اس وقت بھی موجود ہے موبائل میں، کتنا وقت گزرا؟ 8 سال گزر گئے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار فرما رہے ہیں کب اجازت ملے اور میں بغداد انٹر ہوں اور جا کر مدرسے میں داخلہ لے کر اللہ کا دین پڑھوں۔ انتظار میں گزر گئے۔ ہمارا درس نظامی کا کورس یہ علماء بھائی جانتے ہیں 8 سال میں پورا ہو جاتا ہے، اور وہ بابا انتظار کر رہا ہے، ابھی شہزادہ ہے بابا بنے گا، وہ انتظار کر رہے ہیں کہ مجھے اجازت ملے، اور انتظار میں گزر گئے 8 سال۔ میں نے نہیں پڑھا کہ غوث اعظم نے وہاں پہ کوئی چھپر بھی بنایا ہو اپنی رہائش کے لیے۔ 8 سالوں میں گرمی سردی دونوں بھی تو آئی ہوں گی کہ بولیے نا، آندھیاں بھی چلی ہوں گی، بارشیں بھی برسی ہوں گی، اور یہ سید زادہ وہاں پہ 8 سال انتظار کر رہا ہے کہ مجھے اجازت ملے کہ میں بغداد انٹر ہوں۔ ٹھنڈی ہوائیں بھی چلی ہوں گی، گرم لو بھی چلی ہوگی، ان تمام تر حالات میں ابھی سبق سٹارٹ نہیں ہوا، انتظار ہو رہا ہے بلائیں قدم قدم پہ، اور سفر ہے کوئے جانا، جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے۔ یہ محبتوں کی راہوں کے سفر ہوتے ہی اس طرح کے ہیں، اور جو سچے عاشق ہوتے ہیں پھر رب ان کو آزماتا بھی تو ہے۔ داستان سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے سامنے ہے، اور ذکر شاہ کربلا بھی تو تمہارے سامنے ہے۔ یہ کربلا کے شہنشاہ کا شہزادہ ہے، حسنی حسینی سید زادہ ہے، اور 8 سال بیٹھے انتظار فرما رہے ہیں۔ 8 سالوں کے موسم کے تغیرات میں حضور غوث اعظم بیٹھے رہے۔ اب جو بات علماء نے کہی وہ بڑی پیاری ہے کہ 8 سال بٹھانے میں حکمت کیا تھی۔ خضر علیہ السلام کوئی دشمن تھے غوث پاک کے؟ سجن تھے، اور ہم سے زیادہ سجن تھے۔ ہم تو 11ویں کے چاول کھانے والے قادری بنتے ہیں، اور غوث اعظم کی سیرت اور کردار دیکھو، جس غوث اعظم کے ساتھ خضر علیہ السلام کو پیار بہت زیادہ ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ قاری صاحب کے والد گرامی اس پیرانہ سالی میں جلسہ گاہ میں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ ان کے آنے کی برکت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ بات کو توجہ سے سننا، گزر گئے کیوں بٹھایا خضر علیہ السلام؟ علماء نے جو بات کہی وہ بڑی پیاری ہے۔ وہ کہتے ہیں جب حکیم کشتے تیار کرتے ہیں نا، دوائیاں اور مجونے تیار کرتے ہیں، تو کچھ دوائیاں وہ دھوپ میں رکھ کے خشک کرتے ہیں، اور کچھ دوائیاں وہ ہوتی ہیں جو کہتے ہیں دھوپ نہ لگے، چھاؤں میں اور سائے میں رکھ کر اس کو خشک کرنا ہے۔
اور کچھ دوائیاں وہ ہوتے ہیں جو ڈبے میں ڈال کے درمیان سے سوراخ کر دیے جاتے ہیں کہ ہوا کے گزر کے ساتھ یہ دوائی کیا ہے خشک ہو جائے، اور کچھ کشتے ایسے ہوتے ہیں جن کو کہتے ہیں اتنے وقت بارشوں میں رکھو تب جا کے یہ کشتہ کام کرے گا اور کام کے قابل ہوگا۔ یہ بات ساری ذہن میں رکھ کر سنیے، خضر علیہ السلام نے دشمنی سے نہیں روکا تھا، حضور کی امت کے علاج کے لیے کشتہ تیار ہو رہا تھا، تو رب نے چاہا کہ یہ کچھ وقت گرمی میں بھی تو بیٹھے نا، کچھ وقت ٹھنڈی ہواؤں میں بھی بیٹھے، کچھ وقت گرمی کی گرم لو میں بھی بیٹھے، اور پھر کشتہ ایسا تیار ہو، وہ آخر پہ جا کے بتاؤں گا کہ اس کی زبان بھی علاج کرے گی، اس کی نگاہ بھی علاج فرمائے گی، پھر دوا ایسی تیار ہوگی نا کہ ان کی آواز بھی علاج کرے، ان کی پھونک بھی علاج کرے۔ ان کے ذات اقدس کو رب نے تیار کیا، 8 سال گزر گئے انتظار میں۔ خضر علیہ السلام آئے، کہا بیٹا اب داخل ہو جاؤ، اجازت ہے۔ بغداد انٹری ہو رہی ہے، ابھی مدرسے کے دروازے پہ پہنچے، سردیوں کی رات اور بارش برسنی شروع ہو گئی۔ جس استاد صاحب کے پاس پڑھنے کے لیے گئے تھے ان کے در اقدس دروازہ بند ہو گیا، اور رات سٹارٹ تھی اور بارش سردیوں کی رات میں برس رہی تھی۔ یہ شہزادہ پاک دروازے پہ کھڑے انتظار کر رہے ہیں۔ دروازہ کھلنے میں کوئی لنگر کی دیگ نہیں کھلنی تھی، علم دین کا سبق ملنا تھا۔ 8 سال وہاں پہ انتظار میں، رات پوری یہاں پہ انتظار میں۔ صبح ہوئی، استاد محترم اٹھے، دروازہ کھولا تو شہزادہ دروازے پہ استادوں نے ہاتھ پھیلایا، ہاتھ پھیلا کے یوں سینے سے لگایا اور کہا آج تک جو ذمہ داری رب نے ہمیں سونپی تھی، آج وہ ذمہ داری ہم تجھے سونپ رہے ہیں۔ جو کام رب نے ہم سے لیا تھا، آج کے بعد وہ کام ہم تمہاری ڈیوٹی لگا رہے ہیں، وہ کام تم نے کرنا ہے۔ یہ دیکھو، یہ سلسلہ سارے کا سارا ہمارے دین کا، اس میں کوئی زنجیر کی کنڈیاں نہیں ڈلی ہوئی ہوتی، یہ سینہ بسینہ فیض آ رہا ہوتا، یہ سینہ بسینہ فیض آ رہا ہوتا ہے۔ یہاں پہ دیکھو تو حضور غزالی زمان کا فیض بھی ہمیں نظر آ رہا ہے، اور قبلہ پیر بارو کریم کا بھی فیض ہمیں نظر آ رہا ہے۔ کس کس مقام کا یہ فیض سینہ بسینہ یہاں تک پہنچا، یہ سادات کرام کے سینہ بسینہ فیض بھی یہاں تک نظر آ رہا ہے۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر وہاں پہ پڑھتے رہے۔ جو بات میں عرض کرنا چاہتا تھا وہ تو ابھی تک بتائی ہی نہیں، وراثت کا پیسہ پڑھنے کے لیے گئے تو قمیض میں سلا ہوا تھا، پھر وقت وہ آیا کہ خرچہ ختم، خرچہ روپیہ، وراثت کی ساری دولت کہاں خرچ ہوئی؟ بولیے سارے، کہاں خرچ ہو گئی؟ آج جس کا باپ دنیا سے چلا جائے اور وراثت میں کچھ جائیداد چھوڑ کے جائے، لوگ کہتے ہیں او بھائی اس وراثت کے پیسے کو کسی کاروبار میں لگانا، بعد میں تم نے پورا گھر سنبھالنا ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ کوئی دکان بنا لو، کوئی کاروبار کے اندر انویسٹمنٹ کر لو، یا کوئی پمپ کھول لو، تم نے کل پورا گھر سنبھالنا ہے، اس پیسے کو سنبھال پہ رکھو۔ صدقے غوث اعظم کے، جنہوں نے وراثت کے پیسے سے کوئی پیٹرول پمپ نہیں کھولا، کوئی اپنی جائیداد نہیں بنائی، کوئی دکان نہیں کھولی، سارا وراثت کا پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، ایک مرلہ زمین بھی اپنی ذات کے لیے نہیں خریدی۔ اب نتیجہ بتانے لگا ہوں، انہوں نے اپنی وراثت سے اپنی کوئی جائیداد نہیں خریدی۔ پھر رب نے دیکھا تو رب نے کہا تو بندہ ہو کہ اتنا وفادار ہے تو پھر بھی عبد القادر، بندہ قادر کا ہے، میں تو قدرتوں والا ہوں نا، تم نے ساری وراثت میری راہ میں خرچ کر دی، اب دنیا کا کوئی کونا نہیں ہوگا جہاں پہ تیرا نام نہیں لکھواؤں گا۔ اب مسجد محلے والوں کے خرچے سے بن رہی ہے چندہ جمع ہو کر، اور نام مسجد غوثیہ۔
सुभान अल्लाह, क्या खूब है। क्या बात। खर्चा तुम्हारा और नाम गौसे आज़म का। ये तुम्हारी मस्जिद का सदर नहीं लिखवा रहा, लिखवाने वाला लिखवा रहा। मदरसा खर्चा चंदा तुम्हारा और नाम गौसे आज़म का। जामिया मोहम्मदिया गौसिया नाम बन गया। जी ऐसे है कि नहीं? घर की पूरी कोठी मंजिल बनाई अपने खर्चे से और ऊपर फट्टी लगी है गौसिया मंजिल। जनरल स्टोर भी गौसिया जनरल स्टोर। रब ने जगह जगह पे गौसे आज़म का नाम लिखवाया। क्यों? कि उन्होंने अपनी विरासत से अपना कुछ नहीं बनाया, अल्लाह के दीन की खिदमत की। और रब बता रहा है जो दीन की नौकरी करते हैं फिर रब उनको ज़माने की सरदारियाँ अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, बेशक। हदीस याद है जहाँ से चले थे? सुभान अल्लाह। कितने नाम? शाबाश, आप जाग रहे हैं लगता है। कितने नाम? तो बयान कितने हो गए? शाबाश। पहला इनाम क्या है कि अल्लाह कुरान पढ़ने वालों को सुकून की दौलत अता फरमाता है। अल्लाह कुरान पढ़ने वालों को सुकून की दौलत अता फरमाता है। ये कुरान की चाशनी ही तो है। और मैंने जो आयत करीमा पढ़ी ज़रा उस पे तो गौर कीजिए। सूरह रहमान हर सुबह अपनी दुकान में हम चलाते हैं और तर्जमा भी साथ चल रहा होता है और बार बार अल्लाह की नेमतों के ज़िक्र के बाद तर्जमा आता है और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उस सूरह पाक में जन्नत वाली नेमतों का जिक्र भी है, जन्नत की नहरों का जिक्र भी, बोलते जाइए, हुरू कसूर का जिक्र भी है। अल्लाह करीम ने बेपनाह नेमतें उस सूरह पाक के अंदर जिक्र की। ऐ उलमा से पूछिए, बल्कि आपके घर में जो आपका बच्चा हिफ्ज़ करके बैठा है ज़रा उससे पूछिए कि रहमान सूरत अर्रहमान जब शुरू होती है बाकी सारी नेमतों का जिक्र रब ने बाद में किया, पहली आयत में किस नेमत का जिक्र हो रहा है? अर्रहमान अल्लमल कुरान। फरमाया रहमान वो ज़ात है जिसने कुरान का सबक तुम्हें पढ़ाया है। तालीम कुरान ऐसी तालीम है कि दुनिया की तालीमों के मुअल्लिम कोई ऑक्सफोर्ड से आएगा, कोई कैम्ब्रिज से आएगा, कोई ईसाई होगा तो कोई सिख होगा, पर अल्लाह के कुरान की तालीम का मुअल्लिम खुद रब्बे ज़ुल जलाल की ज़ात है। अर्रहमान अल्लमल कुरान। फरमाया कुरान सिखाया है तो रब ने सिखाया। रब ने सूरह रहमान की पहली आयत में बता दिया लोगों बाकी सारी नेमतें छोटी हैं, कुरान वाली नेमत बहुत बड़ी नेमत। कुरान वाली नेमत, बोलिए कुरान वाली नेमत सिर्फ ज़ुबान से नहीं कहना, दिल से मान के भी जाना है। किसी की दिल की तसल्ली ना हो तो कोई बात रह जाए तो पूछ भी लेना आखिर पे। मेरा मकसद यही है कि मैं आपको ये तुम्हारे दिल में बात बिठा के जाऊं, कुरान सबसे बड़ी नेमत, अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत अल्लाह का। चलो एक हदीस साथ मिला के फिर मैं वापस पलटता हूँ इस हदीस की तरफ। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने मशवरा किया, भाई सरकार की ज़िंदगी की दिन हमारे सामने गुजरता है, हमें पता है हुजूर नमाज कैसे पढ़ते हैं, हुजूर चलते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं, दर्स कैसे देते हैं। रात की इबादत हमारे सामने नहीं, रात के वक्त हुजूर अपने घर अक़दस के अंदर चले जाते हैं। ज़रा हुजूर की रात की इबादत का भी पता चले ना, तो जो वज़ाइफ और इबादत हुजूर की रात को है वो भी इबादत करें। अब घर पर्देदारों का और वो घर के बेइजाज़त जिनके घर में जिब्रील आते नहीं, कदर वाले जानते हैं कदर व शान अहले बैत, और उस मुकद्दस घर में तो फिर सहाबा ने सोचा, हज़रत मैमूना रदियल्लाहु ताला अन्हा ये थी खाला हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा की, तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से सहाबा ने कहा तुम जाओ ना, जिस दिन हुजूर की बारी हो हज़रत मैमूना के घर, तुम जाके रात हुजूर के घर में गुजारो, ज़रा चेक तो करो कि हुजूर की इबादत क्या है। बात बड़ी तवज्जो से सुनना, इधर उधर ना हो जाना। अब हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास हुजूर के घर में आए, सो गए होंगे,
शाबाश, आप भी जाग रहे हो। जागते रहे, क्योंकि चेक करना है हुजूर का अमल शरीफ क्या है। हुजूर ने इशा पढ़ाई, घर में तशरीफ़ लाए, आराम फरमा हो गए। तहज्जुद का वक्त हुआ, अल्लाह के रसूल बेदार हुए। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं हुजूर इतनी गहरी नींद सोए। अब इस बात पे गौर करना, इससे नतीजा निकलेगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं हुजूर इतनी गहरी नींद सोए, सरकार के खराटों की आवाज़ मैंने सुनी। खराटों की आवाज़ मैंने सुनी। खराटे ऐब नहीं भाई, हुक्मास हकीमों से पूछ लीजिए, वो बताते हैं सुथरी नींद की निशानी है कि नींद वाले को नींद में खराटे आते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गहरी नींद सो गए, खराटों की आवाज़ अब्दुल्ला बिन अब्बास ने सुनी। अब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काशाने अक़दस से निकले नमाज तहज्जुद की खातिर। अब्दुल्ला बिन अब्बास पीछे से उठे कि सरकार करते क्या हैं, तो उनको ये ही ज़हन में था कि नमाज पढ़नी है तो वुज़ू फरमाना है। कूज़ा उठाया और पानी भरने के लिए चले गए। पानी का कूज़ा भर के आए तो रसूलुल्लाह नमाज पढ़ रहे। तो समझ भी आई। खराटों की आवाज़ सुनी और पानी भर के आए और हुजूर नमाज पढ़ रहे हैं। सरकार ने बताया तुम्हारी नींद से तुम्हारा वुज़ू टूटता है, हमारी नींद से हमारा वुज़ू नहीं टूटता। एक बात यहाँ पे समझ लीजिए, लोग पूरी ज़ात के बराबर होने के चक्कर में हैं और सरकार बता रहे हो मेरी नींद का मुकाबला, मेरी नींद का मुकाबला तुम्हारी ज़ात नहीं कर सकती, मेरी ज़ात का मुकाबला कैसे कर सकती। पानी लेकर आए और हुजूर शाबाश, हुजूर नमाज पढ़े। अब्दुल्ला बिन अब्बास ने जल्दी जल्दी वुज़ू किया। अब उलमा से मसला पूछिए, एक इमाम एक मुक्तदी, मुफ्ती साहब से पूछ लीजिए, एक इमाम और एक मुक्तदी हो तो मुक्तदी पिछली साफ में खड़ा होता है, साथ खड़ा होता है। सिर्फ क्या फ़र्क होता है, मुक्तदी की एड़ियाँ पीछे, इमाम की एड़ियों से बस 4 उंगल का फ़र्क, थोड़ा सा मुक्तदी पीछे, इमाम आगे, ऐसे है ना। अब इमाम एक और एक ही मुक्तदी, और रिश्ता क्या है ये भी भूल ना जाना, हुजूर के कज़न है, पितरेर, तुसी याद हो मसात सोत्र, सोत्र हैं, चचा ज़ाद भाई हैं हुजूर के। और नमाज हो रही थी। मजमे में बैठे आमी लोगों ने भी बताया कि साथ खड़ा होता है, एक एड़ियों का फ़र्क होता है। आप सारे मसला जानते हो, तो अब्दुल्ला बिन अब्बास को नहीं पता था, मसला तो जानते थे, लेकिन ये मसला था आम इमाम के लिए। जब इमाम हो सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अब्दुल्ला बिन अब्बास साथ नहीं खड़े हुए, पिछली साफ में जाके खड़े हो गए। कहाँ खड़े हुए? पिछली साफ में जाके अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अनुमा खड़े हो गए। अल्लाह के रसूल ने दौरान नमाज हाथ डाला, पकड़ कर अपने साथ खड़ा किया जहाँ पे खड़ा होना चाहिए था। हुजूर ने हाथ छोड़ा, अब्दुल्ला बिन अब्बास फिर पीछे। क्या आवाज़ आ रही है पिछलों को भी? अब्दुल्ला बिन अब्बास फिर पीछे चले गए। सरकार ने फिर हाथ डाला, पकड़ा, पास खड़ा किया, अब्दुल्ला बिन अब्बास फिर पीछे। नमाज मुकम्मल हो गई। नमाज के मुकम्मल होने के बाद हुजूर फरमाते माली अजालु का हिजाई वंत तखलुफ़ अंदी, ए अब्दुल्ला बिन अब्बास क्या वजह है, मैं तुझे यहाँ खड़ा करता था और तू पीछे हट जाता था, क्या वजह है? क्या लगते हैं हुजूर के? चचा ज़ाद को भाई कह सकते हैं, मतलब जिनको भाई कहने की इजाज़त भी है। पितरेर सोत्र बताया था, सोत्र। वो हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा कि मेरे पास करीब क्यों नहीं खड़े होते, सदके सहाबा तुम्हारे अकीदे को। अब खाली सहाबा ना कहूँ, यूं कह लूँ सदके जन्नती तेरे अकीदे पर। हुजूर ने पूछा क्यों नहीं पास खड़े होते, तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं मैं यस्ततियो अन यकूम बिहिज़ाइका व अंत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका हमारी मजाल ही क्या कि हम आपके बराबर खड़े हो, हम हैं आम बंदे, आप हैं अल्लाह के रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात।
حق سے علماء اہل سنت سبحان اللہ سبحان اللہ کیا ہم ہیں عام بندے، آپ ہیں اللہ کے رسول اور ہم آپ کے برابر کھڑے ہو سکتے نہیں سرکار خوش ہو گئے، سرکار خوش ہو گئے۔ اب یہی بات میں سنانے کے لیے پوری روایت سنائی ہے جو میرے موضوع سے اٹیچ تھی۔ اب کوئی بندہ خوش ہو اپنی استطاعت کے مطابق انعام دیتا ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ عامی بندہ خوش ہو وہ اپنی استطاعت کے مطابق، کوئی وزیر خوش ہو جائے وہ اپنی استطاعت کے مطابق، کوئی پیر خوش ہو جائے وہ اپنی استطاعت کے مطابق، اور یہاں نبیوں کا امام خوش ہو رہا ہے۔ اور استطاعت کیا ہے؟ جنت کے مالک، جنت کی نعمتیں حضور کے ہاتھ میں اور کائنات کے خزانے حضور کے دست اقدس میں، اور اس استطاعت کے مالک ہیں کہ فرمایا میرے رب نے مجھے تو اجازتیں بخشی ہیں کہ محبوب اگر چاہو تو اود پہاڑ بھی سونے کا بن کے ساتھ چلے، جہاں پہ ضرورتیں پڑیں تم لے لو۔ اتنی بڑی استطاعت کے مالک آج خوش ہو گئے۔ انعام کیا دیا؟ انعام کیا دیا حضور نے اپنے اس چچا کے بیٹے کو کہ حضور راضی اور خوش ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے نے جب یہ کہا یا رسول اللہ کون ہے جو تمہارے برابر کھڑے ہو سکے، حضور نے بازو کھولے، یہ ید اللہ علیہ ہاتھ حضور علیہ السلام نے کھولے اور اپنے ان دونوں بازوؤں میں یوں لیا عبداللہ بن عباس کو، علم نشرح کا سینہ عبداللہ بن عباس کے سینے سے لگا۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم علمہ التاویل، یا اللہ عبداللہ بن عباس کو قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما۔ کاش میری محنت کو آپ سمجھتے۔ بات کیا کرنی تھی، قرآن سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ جن کے ہاتھ میں جنت کی نعمتیں ہیں، جن کے پاس عود پہاڑ کا سارا سونا ہے، جو توجہ فرمائیں تو جنت سے جوڑے بھی بن کے آ سکتے ہیں، جو وہاں نظر اٹھائیں تو فرشتے ہزاروں کی تعداد میں زمین پہ اتر کے نوکریاں کر سکتے ہیں، جن کی انگلی کے اشارے سے چاند ٹوٹ سکتا ہے، اتنی بڑی استطاعت کے مالک خوش ہو کر انعام کیا دے رہے ہیں؟ یا اللہ قرآن کی تفسیر کا علم عبداللہ بن عباس کو سکھا دے۔ اب ایک تھا کتابوں سے پڑھنا اور ایک ہے زبان رسول کی برکت سے سیکھنا۔ عبداللہ بن عباس کتنے بڑے مفسر بنے، یہ بات بھی توجہ سے سننا۔ علماء کرام تشریف فرما ہیں، پوچھی ان سے، فرمایا کرتے تھے لو دا علی اکال بعیرن لوجدتہ فی القرآن، میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو مجھے گلی محلے میں اعلان کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، میں اللہ کا قرآن کھول کے پڑھنے لگ جاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، توجہ ہے؟ سبحان اللہ، کیا گم ہو جائے؟ کہ لبسی کتھو لوجدتہ فی القرآن، میں قرآن پڑھ کر اپنے اونٹ کی رسی ڈھونڈ لوں گا۔ سبحان اللہ، جھوٹ بولا یا سچ؟ جھوٹ کا تصور کرنے والا بھی ایمان کا نقصان کرے۔ بے شک بے شک قرآن میں اونٹ کی رسی کا ذکر بھی، بے شک، بولیے نا یار، سبحان اللہ، اونٹ کی رسی گم ہو جائے اس کا ذکر بھی قرآن میں۔ بے شک، کون سی چیز ہے جو قرآن سے نہیں ملتی؟ سبحان اللہ، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ رب نے فرمایا میں نے سب کچھ قرآن میں بیان کر دیا۔ ہماری مت کیوں ماری گئی کہ ہم نے قرآن چھوڑ کے غیروں کے دروازے دیکھے؟ کبھی سوچا ہم نے؟ کبھی سوچا کہ ہم نے قرآن چھوڑ کر غیروں کا دروازہ کیوں دیکھا؟ کیا قرآن میں کچھ نہیں ہے؟ ہمارا بیٹا ایم اے کرے، بی اے کرے، اس کے بعد کے کورس کرے اور قاری صاحب سے آ کے پوچھے حفظ قرآن پہ کیا وقت لگے گا، قاری صاحب کہیں زیادہ سے زیادہ 3 سال، تے منہ کھلے کا کھلا رہ جائے 3 سال۔ اللہ اکبر، 16 پڑھ کے کی لینا؟ اس قرآن میں تو سب کچھ تھا۔ بے شک،
कुरान में सब कुछ था। तुझे 3 साल बड़े लगते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सूरह बकरा सीखनी शुरू की और लग गए 12 साल। और 12 साल मुकम्मल होने पर जब सूरह बकरा मुकम्मल हुई, उमर फारूक ने ऊँट ज़बह किया और ऊँट ज़बह करके अल्लाह की राह में सदका किया शुक्राने के तौर पर कि शुक्र खुदा है कि मैंने सूरह बकरा का इल्म हासिल कर लिया। क्या कहना, क्या खूब है हुजूर। कारी साहब बताएंगे सूरह बकरा है कितनी? 2.5 पारे। कितनी है जी? 2.5 पारे। 2.5 पारे। और लगे कितना वक़्त जी? 12 साल। थक गए हैं आप? सुभान अल्लाह। कितना वक़्त गुजरा जी? पढ़ाने वाले में कोई कमी थी? नहीं, हरगिज़ नहीं। पढ़ाने वाला कौन है? जैसे रब ने कहा सनुक्रियो का फला तंसा, बाबू पढ़ाऊंगा मैं और ऐसा पढ़ाऊंगा कि भूलेगा भी नहीं। उस्ताद में कोई कमी, शागिर्द में कोई कमी थी? शागिर्द वो है कि सरकार फरमाते हैं उमर के साए से भी शैतान भाग जाता है। शागिर्द इतना डाढ़ा, उस्ताद इतना कामिल, और लग गए। था क्या कुरान में? क्या था कुरान में? कभी सोचा आपने? मुल्क चलाने के लिए ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की सनदों की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उलमा के घुटनों पे हाथ रख के अर्ज़ कर रहा हूँ, सच्ची बात कर रहा हूँ, दिल कर रहा है जितनी कस्में उठा सकता हूँ उठा दूँ। तो ये बात फिर भी उससे भी बढ़कर सच्ची है कि मुल्क चलाने के लिए किसी काफिर का कानून पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। दुनिया का निज़ाम सुधरने के लिए और सुधारने के लिए अल्लाह का कुरान काफ़ी है। हज़रत उमर के दौरे खिलाफत में ईरान फतह हुआ। हज़रत साद फौज के जर्नैल थे और ईरान के बादशाह का ख़जाना 1000 ऊँट पर लाद कर हज़रत उमर ने वो ख़जाना मदीना शरीफ में भेजा। हज़रत साद ने मदीना शरीफ में भेजा और 1000 ऊँट के रखवाली, चौकीदार कितने थे? 50 बंदे। कितने? 50 बंदे थे। है कितने ऊँट? 1000। तो है उसमें क्या? शाही खजाना, सोना, हीरे, जवाहरात, कीमती पत्थर, ईरान के बादशाह का ख़जाना, और मदीना शरीफ में आ रहा है। 50 बंदों की निगरानी में हज़रत साद ने साथ लिस्ट बना के भेजी कि जिस पे लिख के भेजा क्या क्या भेज रहा हूँ। मदीना शरीफ में माल पहुँचा। हज़रत उमर ने लिस्ट पकड़ी, माल को चेक करना शुरू किया। क्या माल पूरा चेक हो गया, एक सुई भी कम नहीं थी। वाह वाह, एक सुई भी कम। आज हमारे चौकीदारों की तादाद हमसे ज़्यादा है, हमारे मुहाफ़िज़ों की तादाद हमसे ज़्यादा। वही तो सारा कुछ हड़प किए जा रहे हैं, लेकिन चोरियां फिर भी सरकारी दफ्तरों से चोरियां हो रही हैं। कैमरे भी लगे हैं, चोरियां फिर भी हो रही हैं। वहाँ पे 1000 ऊँट, दरमियान में सैकड़ों मीलों का सफ़र, 50 बंदों की निगरानी और हीरे जवाहरात का माल, और कम एक। जिस वक़्त हज़रत उमर ने लिस्ट पूरी की तो आंखों से आंसू आने लगे। हज़रत उमर रो पड़े। साथियों ने कहा इतनी बड़ी फतह हुई, आज तो हंसने का दिन था, खुशियां मनाते, आप क्यों रो रहे हो? हज़रत उमर ने फरमाया मैं अपनी रियाया की दयानतदारी पर खुश हो के रो रहा हूँ। अल्लाह ने मुझे कितनी दयानतदार रियाया अता फरमाई है कि जिनके 50 बंदों की निगरानी में आने वाले माल से एक सुई भी कम नहीं हुई। मैं अपनी रियाया की दयानतदारी, अमानतदारी पे रो रहा हूँ, खुशी के आंसू हैं। अब सदके उस रियाया के, सदके उस रियाया के। वो रियाया कहने लगी हाथ बांधकर, हुजूर परनाले के ज़रिए से वही कुछ गिरता है नीचे, जैसा छत पे हो, परनाले के ज़रिए से वही कुछ गिरता है। बच्चा
جو ہوتا ہے نا نابالغ، اس کا رابطہ ہوتا ہے فرشتوں کے ساتھ۔ بچے کو کسی فرشتے نے گھیر گھور کے اٹھا کے بھیجا ہوگا، وہ آپ کو یہی بات پکی کرنے کے لیے کہ قرآن سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے، اس کے دل میں یہ بات بٹھانی تھی۔ میں نے اسی لیے ہاتھ چوما۔ اچھا توجہ کیجئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رعایا کہنے لگی پرنالے کے ذریعے سے وہی کچھ گرتا ہے جو چھت پر ہوتا ہے۔ چھت ستھرا تے پرنالے کا پانی بھی ستھرا، یہ چھت گندا تے پرنالے کا پانی بھی گندا۔ حضور رعایا امانت دار اس وجہ سے ہے کہ چھت پہ بیٹھے ہوئے امانت دار ہیں۔ چھت ستھرا ہے، چھت ستھرا ہے، اس وجہ سے رعایا دیانتدار ہے۔ صدقے عمر تیری عظمت کو، یہ جملے سن کر حضرت عمر نے اپنی بڑائی پہ خوش نہیں ہوئے۔ کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا او مجھے سمجھنے والوں، میں تو وہی خطاب کا بیٹا تھا کہ جس سے اپنے باپ کے ساتھ اونٹ بھی سنبھالے نہیں جاتے تھے۔ اگر آج آدھی دنیا سنبھال کے بیٹھا ہوں تو یہ خطاب کے بیٹے کا کمال نہیں، میرے محبوب کے قرآن کا فیض ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صحابہ، شان صحابہ، سبحان اللہ۔ 12 سالوں میں کیا پڑھا؟ سورہ بقرہ، اور آدھی دنیا پہ حکومت کی، اور اتنی ستھری بتا گئے کہ میرا نہیں، سبحان اللہ، یہ سائیاں دا کرم، یہ ان کا فیض ہے جو انہوں نے ہمیں عطا فرمایا۔ حضرت عمر کے دور میں ایک علاقہ فتح ہوا، بہت بڑی لائبریری مسلمان مجاہدین کے ہتھے آئی۔ وہاں کے سپہ سالار نے حضرت عمر کو خط لکھا، حضور بہت بڑی کتابیں ہیں، کیا کیا جائے؟ حضرت عمر نے فرمایا وہیں کے دریا میں پھینک دو، سبحان اللہ، حوصلے سے وہیں کے دریا میں پھینک دو۔ حضور کیوں؟ فرمایا یا تو قرآن کے زیر سایہ ہیں یا قرآن سے ہٹ کر ہیں، دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں نا۔ ساری کتابیں یا قرآن کے زیر سایہ ہیں یا قرآن سے ہٹ کر ہیں۔ کہا زیر سایہ ہیں تو پھر ہمیں ان کتابوں کی ضرورت نہیں، ہم نے قرآن والے سے سیکھا ہے، ہم نے قرآن والے سے سیکھا ہے۔ یہ قرآن سے ہٹ کر ہیں تو پھر بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس اللہ کا قرآن ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلا انعام کیا ہے؟ اللہ سکون کی دولت عطا فرماتا ہے۔ وقت زیادہ لگ جائے گا، میں بات کو سمیٹنے کی طرف بھی آؤں۔ دوسرا انعام سنو، اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں غاشیتہم الرحمہ، وہ جتنے لوگ اس درس میں، اس قرآن کی تلاوت کے اجتماع میں شریک ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت ان سب کو آ کے ڈھانپ لیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو انوی رحمت چاہیے دی، بولیے کوئی ہے جو رحمت خداوندی کا محتاج نہ ہو؟ کوئی بھی نہیں، سارے اللہ کی رحمت کے طلبگار ہیں نا، سب کو رب کی رحمت چاہیے۔ اس مدرسے کو اللہ کی نعمت سمجھو، اللہ کی رحمت کے اترنے کا ذریعہ ہے۔ اور پھر حدیث کے لفظوں پہ ذرا غور کرو، رحمت اترتی نہیں کہا، رحمت ڈانپ لیتی ہے۔ ڈانپ کا معنی اور ہوتا ہے، اترنے کا معنی اور ہوتا ہے۔ اترے تو ہو سکتا ہے اس کونے میں پہنچی ادھر نہ پہنچی ہو، اور ڈانپ کا مطلب ہوتا ہے بھئی کوئی کونا واہ کیا خوب، صرف سٹیج پہ بیٹھنے والوں پہ نہیں، واہ کیا بات، سبحان اللہ۔ کوئی آخری سطر میں بیٹھا ہے اس پہ بھی اتر رہی ہے۔ رحمت خداوندی ڈانپ لیتی ہے، کوئی باہر رہتا۔ سبحان اللہ۔ اے انعام کسی بادشاہ کے پاس سے مل سکتا ہے؟ بولیے، کسی دکان سے، کسی جیولری کے سٹور سے؟ اللہ کی رحمت کہاں سے ملی؟ ان درویشوں کے صدقے سے۔ سبحان اللہ۔ قرآن پڑھا، قرآن کے صدقے سے نعمت خدا ملی۔ تیسرا انعام یہ ذہن میں رکھنا، حفتہم الملائکہ، حضور فرماتے ہیں جہاں پہ یہ کلاس لگی ہوتی ہے رب کے نوری فرشتے آ کے ان کے گرد طواف کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صدقے خاکی تیری عظمت پر کیا بات ہے، خاکی پر طواف اس کا نوری کر رہے ہیں۔
ہے فرشتے سے بہتر انسان ہونا، مگر اس پہ لگتی ہے محنت زیادہ۔ انسان کو رب نے فرشتوں پر فضیلت بخشی ہے، لیکن محنت کرنے والا ہو۔ آج قرآن کی کلاس میں آ کے بیٹھا، کسی مزدور کا بیٹا تھا، کسی کمزور گھرانے کا فرد تھا، شاید گھر سے دونوں پاؤں میں جوتی بھی نہ ملی ہو، ایک پاؤں کی جوتی اڑا کے مدرسے میں آ گیا ہو اور جوتا پھٹا ہوا ہے یا پاؤں چرے ہوئے ہیں، بیٹھا قرآن کی کلاس میں ہے تو فرشتے اس کا اور تھوڑا ایمان ہے حضور کی زبان پر، سرکار کی زبان پر عقیدہ ہے، تمہیں مجھے نظر آئے یا نہ آئے ماننا پڑے گا۔ جہاں قرآن کی کلاس ہوتی ہے اللہ کے فرشتے اس کلاس کا آگے چوتھا انعام اور آخری انعام سننا جو سرکار نے اس حدیث پاک میں بیان فرمایا۔ سرکار فرماتے ہیں ذاکرہم اللہ تعالی فی من عندہ، کلاس فرش زمین پہ لگی ہے اور حاضری عرش بری پہ ہو رہی ہے۔ فرشتوں کے جرمٹ میں رب نام لے لے کر یاد فرما رہا ہے فلاں کا بیٹا بھی بیٹھا ہے، فلاں کا بچہ بھی بیٹھا ہے، فلاں کا بیٹا بھی بیٹھا ہے۔ ذرا غور کرو، جن حضرات کو یہ سعادت حاصل ہے کہ جن کے بچے قرآن کے لیے جنہوں نے اپنی اولادوں کو وقف کیا، وہ احکم الحاکمین کی بارگاہ۔ سبحان اللہ۔ کبھی دور تھا نا ریڈیو پاکستان کا، تو ریڈیو کے چینل پہ جس کا نام آ جاتا نا وہ بڑا خوش ہو جاتا، اپنی برادری نسلوں کو رشتہ داروں کو بتاتا بھائی ساڈا نام ریڈیو تے آ گیا۔ ٹیلی ویژن پہ دور آیا تو ٹیلی ویژن کے کسی چینل پہ کسی کا نام آ جائے تو وہ بڑا خوش ہو جاتا ہے۔ آج کل ویسے سوشل میڈیا کا ہے، اور اگر اس کسی میڈیا والے نے کسی کی تصویر کھینچ لی، اخبار کے فوٹو آ گیا تو وہ اتنا ٹکڑا کاٹ کے رشتہ داروں کو دکھائے گا، جی نوائے وقت میں میرا نام آ گیا۔ اور اگر ایوان بادشاہی میں کسی پارلیمنٹ کی کرسی پر کسی کے بیٹے کا نام پارلیمنٹ کی کرسی پہ بیٹھا سپیکر بول دے تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ پارلیمنٹ کا رکن بن گیا۔ کہاں کہ یہ ایوان اور کہاں وہ احکم الحاکمین کی بارگاہ۔ فخر تو اس باپ کو کرنا چاہیے جس کا بیٹا قرآن پڑھنے کے لیے جاتا ہے۔ تیرا نام محلے میں کوئی جانتا ہے یا نہیں جانتا؟ عرشوں والا جانتا ہے، اور اللہ اپنے فرشتوں میں اس بندہ مومن کا تذکرہ فرماتا ہے، فلانے دا پتر بھی آیا ہے، فلاں کا بیٹا بھی آیا ہے، فلاں کا بیٹا بھی آیا ہے۔ رب کی بارگاہ میں اپنا نام لگوانا چاہتے ہو؟ بولیے نا، بارگاہ خداوندی میں اگر نام لگوانا چاہتے ہو تو اپنی اولادوں کو دین کے لیے وقف کر دو۔ یہ ذہن میں رکھنا، بڑی بڑی تعلیمیں دلوا کر ڈگریاں دلوا کر کسی نے اپنی اولاد کی کمائیاں نہیں نصیب ہوتی، نہیں نصیب ہوتی۔ زمانے کا چکر لگا لو، میں یہاں پہ کسی کے ہاتھ نہیں کھڑے کرواتا، بڑے بڑے کورس کروا کے بڑے بڑے پتہ نہیں کیا کیا ڈگریاں دلوا کے باپ سوچتے ہیں کہ یہ بیٹا میرا فیوچر ہے، اور جب فیوچر والا بنتا ہے وہ فیوچر والا بابے کو گھر سے ہی نکال دیتا ہے۔ تو سفید ریش بابے کے اگر سارا دن دہاڑی لگا کے بھی گھر میں آ کر بیٹا پاؤں دبا رہا ہے تو یہ صدقہ آکسفورڈ اور کیمبرج کا نہیں، یہ رسول اللہ کے دین کا فیض ہے۔ سچی بات کہہ رہا۔ جن کے گھر میں دین سے وابستگی ہے ان کے والدین سے پوچھئے وہ کتنے سکھ کی زندگی گزارتے ہیں، اور اگر مشکل کی گھڑیاں ہیں تو وہی لوگ جو دین کو گھور گھور کے دیکھتے ہیں۔ سمجھ لینا ہمارے اندر کوتاہیاں ضرور ہوں گی، میں غلط ہوں، میرے عمل میں کمی ہے، قاری صاحب کے ذات میں کوئی کمی ہے، ان کی ذات کی وجہ سے قرآن پہ کبھی انگلی نہ اٹھانا، برباد ہو جاؤ گے۔ مدرسے کی عظمت پر کبھی انگلی نہ اٹھانا، برباد ہو جاؤ گے، کیونکہ مدرسے کے تسلسل کا فیض مدینہ والے کے صفہ سے چلا آ رہا۔ سرکار کے صفہ حضور نے ابھی اپنے حجرے نہیں بنائے،
مسجد نبوی کے ساتھ چبوترا قائم کیا، طالب علم یہاں پہ رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ ہماری غلطی کوتاہیوں کی وجہ سے رب کے دین کو کبھی غلط نہ کہنا، دین خدا کو کبھی غلط نہ سمجھنا۔ اجازت ہو تو ایک بات کہہ دوں، بات کو سمیٹ دوں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور کا پیار کتنا ہے، یہ کسی سے مخفی ہے شہزادی، اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں اور حضور اٹھ کر استقبال فرماتے ہیں، بیٹی کا سر چومتے بھی ہیں، سونگھتے بھی ہیں، اتنا پیار ہے۔ توجہ سے سننا، سبل الہدی والرشاد کے اندر موجود ہے۔ گھر میں ضرورت پڑی خادموں کی کہ کوئی خادم چاہیے، چکی پیس پیس کر ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے، پانی بھر بھر کے بدن پہ نشان۔ مولا مرتضیٰ شیر خدا نے کہا تمہارے بابا جان کے پاس غلام آئے ہیں، ذرا مانگیے جا کے کہ وہ ایک غلام ہمیں بھی دے دیں تاکہ ہمارے گھر کا سسٹم چل جائے۔ سیدہ خاتون جنت اپنے بابا جان کے پاس گزارش لے کے آئیں۔ بچیوں والے باپ اس بات کو سمجھتے ہیں، بیاہ کے بعد اگر بچی کوئی ڈیمانڈ لے کر باپ کے پاس آئے تو باپ کا جتنا وس چلتا ہے وہ اپنی بچی کی ڈیمانڈ کو ضرور پورا کرتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سیدہ خاتون جنت حاضر ہو رہی ہیں اور میرے نبی علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ ایک غلام ہمیں بھی دیجیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خالی تو نہیں موڑا، کیونکہ دربار وہ ہے کہ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ ان کے در اقدس پہ کوئی ہم جیسا گناہگار بھی چلا جائے تو خالی اسے بھی نہیں موڑتے، اور یہ تو شہزادی کونین ہیں، سرکار نے ان کو بھلا خالی موڑا ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ لیکن جو جملہ میں آپ کو اس محفل پاک کی برکت سے سنانا چاہتا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واللہ لا اوتیکما وعدا اہل الصفہ، فرمایا بیٹی میرے صفہ کے طالب علم بھوکے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کو بھوکا چھوڑ کر غلام میں تمہیں دے دوں، پہلے ان درویشوں کا بندوبست کیا جائے گا، پہلے ان درویشوں کا بندوبست کیا جائے گا جو قرآن پڑھتے ہیں، جنہوں نے گھر بار چھوڑا اللہ کے دین کی خاطر، جنہوں نے رشتہ دار چھوڑے، کاروبار چھوڑا اللہ کے دین کی خاطر۔ فرمایا بیٹی تجھے غلام نہیں، تجھے دے کر صفہ والوں کو بھوکا چھوڑوں، ایسا ہو سکتا نہیں ہے۔ لیکن خالی بھی نہیں موڑا، کہا 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، سونے سے پہلے پڑھ لو۔ جو گھر کا ایک نوکر کام کرتا ہے اس سے زیادہ فائدہ اس تسبیح سے ہو۔ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، مزدوروں سے سنا ہے، مزدوروں سے تجربے والی بات، وہ کہتے ہیں سارا دن دیہڑی لگا کے آؤ، پھر آتی ہے وظیفہ پڑھ لو کہ سارے دن کی تھکن دور ہو جاتی ہے۔ تو سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ فیض ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا۔ میرے شیخ کامل حضور پیر سیال لجپال کے پیر و مرشد آپ کے قریب تونسا شریف حضور پیر پٹھان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت شاہ محمد سلیمان تونسوی، جس وقت آپ سجادہ نشین تھے نا تو دور دراز سے طالب علم حضرت پیر پٹھان کے پاس سبق پڑھنے کے لیے حاضر ہوتے۔ آپ کا معمول شریف یہ تھا کہ نماز فجر پڑھ کے نفل پڑھتے، وظائف پڑھتے، اس کے بعد گھر جاتے، ناشتہ فرماتے، اور ناشتہ فرما کے مسجد میں آ کے کلاس لگی ہے، پیر صاحب سبق پڑھا رہے ہیں، کلاس پڑھا رہے ہیں، اور ظہر کی نماز تک حضور پیر پٹھان درس دیتے، سبق پڑھاتے۔ ایک دن ایسا ہوا، بات توجہ سے سننا، یہ آپ کے اس جنگل میں قاری صاحب نے منگل بنایا اور یہ رونقیں سجائیں قرآن مجید کی برکت سے، پر کچھ ذمہ داری آپ کی بھی ہے، کیونکہ خالی پانی سے یہ کام نہیں چلتا، اور ہم تمہارے سامنے کوئی جولیاں پھیلا کے بھیک بھی نہیں مانگ رہے، ہمیں ایک مان بھی ہے کہ مدرسے تمہاری جیب کی طاقت سے تھوڑے چلتے ہیں، مدینے والے کی عطاؤں سے
ज़्यादा चलते हैं, ये हमें भरोसा है। लेकिन आपने भी अगर इस सफ़र में शरीक होना है तो ये आप लोगों की सआदत है। हुजूर पीर पठान की बात सुनिए, आज नमाज फजर पढ़ी, वजीफ़ा पढ़ा और घर नाश्ते के लिए चले तो जो तालिब इल्मों का लंगर खाना था उसमें से धुआं नहीं उठ रहा था। लांगरी को बुलाया और बुला के पूछा कि आज क्यों नहीं नाश्ता तैयार कर रहे तालिब इल्मों का? तो कहा हुजूर राशन ख़त्म हो चुका है, आज तालिब इल्मों का नाश्ता नहीं होगा और तालिब इल्म फाका करेंगे। हज़रत शाह मोहम्मद सुलेमान तौसवी रदी अल्लाह तआला अन्हो अपने घर तशरीफ़ लेके गए। आलिया मोहतरमा ने नाश्ता तैयार करके छब्बी के अंदर, तुझे की याद हो, छब्बी के अंदर रखा। हुजूर पीर पठान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने थोड़ी देर के बाद आई तो हज़रत शाह सुलेमान तौसवी बैठे हैं और नाश्ते के एक लुकमा भी नहीं लगाया। बीवी पूछती है हुजूर नाश्ता क्यों नहीं किया? तो फरमाया आज मोहम्मद सुलेमान नाश्ता नहीं करेगा। आज मोहम्मद सुलेमान नाश्ता नहीं करेगा। हुजूर क्या वजह, कोई गलती मुझसे? कहा मेरे मदरसे के तालिब इल्म भूखे हैं, आज तालिब इल्म भूखे हैं, आज मैं नाश्ता नहीं करूँगा। सदके उस आहलिया की इज़्ज़तों पर, कुर्बान उनकी अज़मतों पर और बेहद सलाम उनकी अज़मतों को। ये कोई तेरे मेरे घर की खातून तो नहीं थी, ये मोहम्मद सुलेमान के साथ जुड़ने वाला रिश्ता था। जब हज़रत शाह सुलेमान तौसवी ने फरमाया कि आज मैं नाश्ता नहीं करूँगा, मेरे मदरसे के दरवेश भूखे हैं, छब्बी उठाई और लेके गई कमरे में। थोड़ी देर के बाद नाश्ता दोबारा आया चारपाई पे तो आप छब्बी के अंदर नाश्ते के परोठे भी हैं और बीवी का जेवर भी है, बीवी का जेवर भी है। कहा ये क्या किया? कहा ये जेवर बेच दो, तालिब इल्मों के नाश्ते का बंदोबस्त करो, तालिब इल्म भी नाश्ता करें, मोहम्मद सुलेमान भी नाश्ता करें। ये हैं रसूलुल्लाह के मेहमान, रसूलुल्लाह के मेहमान, इनको कभी कम तर न समझना। बात जहाँ से शुरू की ख़त्म हो गई वहीं पे आके कि इस दरवेश की जूती की बराबरी भी कोई बादशाह नहीं कर सकता। ये अज़मतें अल्लाह करीम ने दीन मतीन के अंदर रखी हैं। मैंने बड़ा मुख्तसर सा सबक आप हज़रात के सामने गोश गुजार किया। मैं मस्जिद में बैठा हूँ, मुझे कारी साहब ने, किसी ने ये नहीं कहा कि लोगों के दिलों में ये बात डालिए। मदरसे की हैयत, मदरसे की सूरत और ये मजमा और ये रौनक देख कर ये जो कुछ हमारी ज़ुबान से निकला, ये कुदरत वाले का अपना ही एक हुक्म समझ लीजिए कि वो अपनी मर्ज़ी से हमारे ज़ुबान पे जारी करती रही। और ये बात याद रखना कि ये खाली रवायती तकरीर के तौर पर मैंने नहीं सुनाया कि मैं आपसे वाह वाह की दाद लूँ। मुझे जिसने दी उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, क्योंकि ज़ाहिर बात है ईमान की रौनक दिल में हो तो ईमान वाली बातें फिर दिल को मज़ा भी तो करती हैं। लेकिन बात अर्ज़ करने का मकसद ये था कि मैंने दिल बदलने के लिए ये सारा कुछ सुनाया है। अब मेरी डिमांड ये है, क्या बात, हाथ नहीं खड़े करवाता, अपने दिल में ही मदीने वाले के साथ ये आहद करना है कि जिसको रब ने औलाद की नेमत बख्शी, जिनकी गोदों में नहीं, अल्लाह उनकी गोदों को भी सब्ज़ फरमाए, अल्लाह उनको नेक औलादें अता फरमाए, और जिनको बख्शी हैं वो अपनी औलाद को अल्लाह के दीन के लिए वक्फ करे। और ये ज़हन में रखना, ये तुम्हारे बेटे बाद में हैं, रसूलुल्लाह की उम्मत ही पहले हैं। तुम्हारी गोदें कभी सब्ज़ ना होती अगर रब के रसूल ना होते। ये सदका है मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। और ये सोच कर भी नहीं कि इसकी मैं कमाइयाँ खाऊंगा, लेकिन ये भी नहीं होगा कि तुम्हें उसकी कमाई से कुछ मिलेगा नहीं। अल्लाह ताला भूखा नहीं मारेगा। दीन की राह में दीन के लिए ही वक़्फ़ करो, फिर अल्लाह दुनिया भी अता फरमाएगा, आखिरत की नेमतें भी अता फरमाएगा। अल्लाह ताला मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। किसी के ज़हन में कोई बात आ रही हो, मेरी गुफ्तगू से कुछ रह गया हो, या किसी को कोई सवाल हो, अपनी जगह पे खड़ा हो के सवाल कर सकता है, ताकि दिल की तसल्ली हो जाए और ये बात दिल में बैठ जाए। अल्लाह का कुरान सबसे बड़ी नेमत है।
اللہ کا قرآن سب سے بڑی نعمت خالی غلافوں میں ڈال کر الماریوں میں نہ سجانا، اے سینوں کی الماری میں اس کو سجاؤ، رب بڑی دولتیں عطا فرمائے، سبحان اللہ، دین و دنیا کی بلائیاں عطا فرمائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس گلشن کو آباد فرمائے، اللہ تعالیٰ ان مقدس لوگوں کے طفیل قبلہ کاری صاحب کے ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی غیبی مدد فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔